السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو سب کو کھلاتا ہے اور اس کو نہیں کھلایا جاتا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے سر کو جھکا دوں اور مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں، اور جو آدمی اس دن عذاب سے بچا لیا گیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے، یہی کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 14، 15، 16 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی، اور تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ محترم سامعین اکرام، پہلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے دلائل پیش کی ہیں۔ توحید یاد رکھیے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دین آیا ہے اس میں سب سے اہم جو ہے وہ توحید ہے۔ اگر کسی کے اندر توحید ہے تو دوسرے گناہوں کو اللہ معاف فرما سکتے ہیں، لیکن اگر توحید نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز معاف فرمانے والے نہیں۔ ابھی جو سنڈے کو میں نے بیان دیا تھا، اس بیان کے اندر میں نے سید الاستغفار جو بتلایا تھا اس میں کمپلیٹ توحید ہے، یعنی توحید کی تینوں قسمیں۔ توحید ربوبیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کائنات کا تنہا پالنہار، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، اور سبھی کا رب، سبھی کی پوری عمر حفاظت کرتے ہوئے پیدائش سے لے کر کے موت تک پہنچانے والا، یہی رب ہے، اسی کو کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ سامعین کرام، توحید الوہیت کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم کوئی بھی جو عبادت انجام دیتے ہیں، چاہے کوئی بھی عبادت ہو، یہ دعا بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، مانگنا بھی عبادت ہے، تو دنیا میں ہم کوئی بھی عبادت انجام دیتے ہیں اس عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی شریک نہ کرنا۔ ابھی پیر بابا کو بلاتے ہیں نا، بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے ہیں لوگ؟ یا پیر بابا بلاتے ہیں نا، یا خواجہ عالم بلاتے ہیں نا، یا غوث العظم بلاتے ہیں نا۔ یہ دعا ہے، جو آدمی اس طرح سے پکارتا ہے مرے ہوئے کو جو ہماری بات نہیں سن سکتا ہے۔ ابھی یہ سنادہ ہے، ان کو بولیں گے ذرا وہاں سے وہ سامان لا دیجئے، زندہ ہیں، وہ سامان لانے پر قادر ہیں، بہت خوشی کی بات ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ یہ مانگنا نہیں ہوا، یہ دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہوا۔ لیکن ایسا کام، مثال کے طور پر ہمارے عرفان بھائی، ان کو ہم کہیں کہ ہم کو بچہ دے دیجئے، بچہ دینے کا کام کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، لیکن ہم عرفان بھائی کو بولے کہ بچہ دے دیجئے، ہم کو بچہ ہو جانا چاہیے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو یہ جو دعا ہے اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں کرنا، کوئی بھی عبادت اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید الوہیت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں، یعنی اللہ کا نام ہے اللہ، رحمان، رحیم، غفور، اس صفت میں کسی کو بھی شریک نہ کرنا، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ تو یہ توحید، یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ یہ جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کے بارے میں، کیونکہ جو 3 توحید ہے نا، ان تینوں توحید میں توحید الوہیت سب سے بڑی بات ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے مشرکین مکہ بھی اور ہمارے زمانے کے مسلمان بھی اللہ کو رب مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، قدیر ہے، مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا کیا کہنا ہے کہ نہیں، ہمارے اولیاء اور بزرگ بھی کچھ رکھتے ہیں مقام، ہمارے اولیاء اور بزرگ بھی کچھ مقام رکھتے ہیں، وہ جب چاہے اللہ سے ہم کو بخشوا سکتے ہیں، اگر ہم ان کے چھتر چھایا میں چلے گئے تو اللہ ہم کو بخش دے گا۔ تو یہ توحید الوہیت ہے جو سب سے اہم ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ ہی اکیلا معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اکیلا معبود نہیں، اس کی مضبوط دلیل پیش کی گئی ہے آیت نمبر 14 سورۃ الانعام کے اندر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل آپ کہہ دیجئے اغیر اللہ اتخذ ولیا کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا لوں. ولی جانتے ہیں نا، ولی کہتے ہیں دوست کو، ولی کہتے ہیں مددگار کو. یہاں پر ولی کا مطلب معبود ہے. میں اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو سب کو کھلاتا ہے لیکن اس کو نہیں کھلایا جاتا ہے. یہاں پر 2 دلیل پیش کی گئی ہے. پہلی دلیل کیا؟ یہ پوری کی پوری کائنات، یہ پورا کا پورا کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، سب کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اس پورے کائنات کو بنانے میں، اس آسمان کو بنانے میں، آسمانوں کو بنانے میں، زمین کو بنانے میں اور اس کے درمیان جو کچھ نظام ہے اور جو بھی مخلوقات ہے اس کو بنانے میں اللہ کا کوئی حصے دار ہے؟ نہیں ہے حصے دار. ابھی معمولی دکان ہم بناتے ہیں، اس میں اگر کوئی دوسرا حصے دار نہیں ہے وہ مالک نہیں ہو سکتا ہے. پھر یہ اتنا بڑا کائنات اکیلا بنانے والا، اس میں کوئی اس کا حصے دار نہیں ہے، پھر کیسے دوسرے کو ہم اپنا معبود بنا لیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں، چاہے وہ اولیاء ہو، چاہے قبر میں لیٹا ہوا باوا ہو، چاہے آستانوں پر رکھا ہوا بت ہو، چاہے سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، سب کے سب جھوٹے معبود ہیں، کیونکہ اس کائنات کے بنانے میں کوئی اس کا حصے دار نہیں. پہلی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دی ہے. اور دوسری دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دی؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ سب کو کھلاتا ہے، ہم لوگوں کو بھی کھلاتا ہے، اور رینگنے والا جو کیڑا ہوتا ہے جس کو ہم نہیں جانتے ہیں نا، اس کو بھی کھلاتا ہے. ایسا حشرات الارض میں سے جس کو ہم لوگوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، جو کبھی زمین کے اوپر بھی نہیں آتا ہے، اس کو بھی کھلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ نے فرمایا وہ یطعم ولا یطعم، لیکن اس کو نہیں کھلایا جاتا. اس کا 2 مطلب ہے. اس کو نہیں کھلایا جاتا، اس کا 2 مطلب ہے. ایک یہ کہ جو کھاتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کھانے کا محتاج ہو گیا. جو کھاتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے. ابھی غوث الاعظم کی زندگی میں جھانک کر کے دیکھ لیجئے، ان کی جیونی پڑھ کر کے دیکھ لیجئے، جن کو محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں نا، آپ ان کی زندگی کو جھانک کر کے دیکھ لیجئے. وہ بھی کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جھانک کر کے دیکھ لیجئے، ان سے بڑھ کر کے تو دنیا میں کوئی نہیں ہے اللہ کے بعد. وہ بھی کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے؟ دستی کا گوشت ان کو بہت پسند تھا. یہ جو ان کو نور من نور اللہ کہتے ہیں نا، جو بڑے بڑے چوقادری لوگ جو اپنے اپنے بڑے بڑے مسندوں پر بیٹھے رہتے ہیں، وہ بھی کیا بولیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا. بولتے کہ نہیں بولتے ہیں؟ جو کھانے والا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ کھانے کا محتاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو کھانا نہیں چاہیے. اس کا ایک مطلب یہ ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری کائنات، ہر ایک مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھانے تک کے لیے محتاج ہے. لہذا اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں اس میں سے کوئی بھی معبود کہلانے کے لائق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الزاریات آیت نمبر 56، 57، 58 میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں کو، انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی کو بھی الگ نہیں کیا. کسی کو بھی الگ، خواجہ اجمیری کو بھی الگ نہیں کیا، خواجہ اجمیری کو بھی الگ نہیں کیا، غوث الاعظم کو بھی الگ نہیں کیا، صابر کلیری جو ہے اس کو بھی الگ نہیں کیا. جتنے بھی جھوٹے معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں اس میں سے کسی کو الگ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنا بندہ بنا کر کے پیدا کیا ہے. اور آگے اللہ نے کیا کہا؟ ما اريد منهم من رزق، دیکھو ہم تم لوگوں سے کھانا نہیں مانگتے ہیں. وما اريد ان يطعمون، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ تم لوگ ہم کو کھلاؤ. ان اللہ هو الرزاق، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے حساب رزق دینے والا ہے. ذو القوت المتین، زور آور ہے اور طاقتور ہے. اللہ کے سامنے تو کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا. آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر جو پورے کائنات کی ہر مخلوق کو کھلاتا ہے، جس کو نہیں کھلایا جاتا، اس کو چھوڑ کر کے میں دوسروں کو معبود بنا لوں؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے. ابھی جو دوسرے معبود ہیں نا دنیا میں، جب تک ان کے
پوجنے والے، جب تک ان سے عقیدت رکھنے والے ان کا سپورٹ نہیں کریں گے نا، ان کی زندگی، ان کا جو ہے ان کی خدائی چلنے والے نہیں۔ دنیا میں فرعون بھی ایک خدا گزرا ہے جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا نا۔ کسی بھی فرعون کی خدائی کے ٹھاٹ اس وقت تک نہیں جم سکتے جب تک کہ اس کی رعایا ان کو ٹیکس نہیں دیتے۔ کیا کوئی اللہ کو کچھ دیتا ہے؟ نہیں۔ ابھی جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اس کا 700 گنا ہم خود تم کو دینے والے ہیں، دنیا میں بھی دینے والے ہیں اور آخرت میں بھی دینے والے ہیں۔ اللہ کو تو کوئی کچھ نہیں دیتا ہے، لیکن جو بڑے بڑے فرعون، ان کے خدائی کے ٹھاٹ اس وقت تک نہیں جم سکتے جب تک کہ ان کے ماننے والے، ان کے عقیدت مند، ان کے رعایا ان کو نذرانے نہ دے دے، ٹیکس نہ دے دے۔ کسی بھی قبر والے کی شان معبودیت اس وقت تک چل نہیں سکتی جب تک کہ اس کے پوجنے والے، اس کے عقیدت مند لوگ اس کی قبر کو، ان کے مزار کو نہ بناتے۔ مزار کو پہلے بناتے ہیں اور اسپیشلی وہاں پر آدمی بیٹھتا ہے، کیوں؟ تاکہ مزار چلتا رہے۔ مزار کے لیے جھوٹے جھوٹے واقعات بنائے جاتے ہیں تاکہ مزار چلتا رہے۔ وہ جو قبر میں پتہ نہیں ہے یا نہیں، وہ کس کا محتاج ہے؟ یہ مجاور کا محتاج ہے، مجاور کا محتاج ہے۔ بڑے بڑے جو ہے آستانے ہیں، اس کے اندر بڑے بڑے جو بھوے آستانے ہیں، کسی بھی دیوی یا دیوتا کا اس وقت تک پوجا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے عالیشان مورتی کو بنا کر کے کسی آستانے کے اندر نہ رکھ دیا جائے، جب تک کہ اس کا دربار لگ نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیچارے جھوٹے جو معبود ہیں، یہ جو باطل معبود ہیں، یہ تو خود اپنے عقیدت مندوں کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے حی ہے، قیوم ہے۔ کوئی بھی اس کا نام مٹانا چاہے گا وہ خود ہی مٹ جائے گا، اس کا نام و نشان اس روئے زمین پر رہنے والا نہیں۔ آج فرعون اتنا بڑا تھا، کیا ہے دنیا میں اس کا نام؟ نہیں ہے۔ اگر نام لیا بھی جاتا ہے تو عبرت کے طور پر اس کا نام لیا جاتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور جو سب کو کھلاتا ہے، جس کو نہیں کھلایا جاتا، اس کو چھوڑ کر میں دوسروں کو معبود بنا لوں؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قل، آپ کہیے، انی امرت ان اکون اول من اسلم، سب سے پہلے میں اللہ کے سامنے سر جھکاؤں، اللہ نے ایسا مجھ کو حکم دیا ہے۔ ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے تم لوگ مت ہو جاؤ۔ کس میں سے نہیں ہو جاؤ؟ مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ کس میں سے ہو؟ موحدین میں سے ہو جاؤ، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ سامعین کرام، مسلمان بھی مشرک ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے، یہاں پر اس بات کو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 15 ہے، اس میں فرمایا کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کر لیا تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ بڑے دن سے مراد قیامت کا دن، بڑے دن سے مراد قیامت کا دن، قیامت کے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کیا تو، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کیا تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حالانکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان سے گناہ ممکن ہے؟ نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم من الخطا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ لیکن یہاں پر یہ بات کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نافرمانی کر لیا تو قیامت کے دن آپ کا بھی چھٹکارا نہیں ہے، تو دوسرے لوگوں کا کیا حشر ہو سکتا ہے؟ خود اپنا اپنا سب سوچ لے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں امام کے پیروی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے تو ہم کو بخش دیا جائے گا۔ امام صاحب تو خود نہیں کچھ کر سکتے ہیں اپنے لیے، بیچارے۔ جب نبی نہیں کر سکتے ہیں تو امام صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ پیر صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ غوث العظم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے سامنے قیامت کے میدان میں جب پہنچیں گے تو سب اپنے نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے تو تم لوگ اپنے اپنے بارے میں سوچ لو کہ تم لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کرنی ہے یا اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جو آدمی اس دن عذاب سے بچا لیا گیا، من یصرف عنہ یومئذ، اس دن جو اللہ کے عذاب سے بچا لیا گیا، فقد رحمہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رحم کر دیا۔ وذالک الفوز المبین، اور یہی کھلی ہوئی کامیابی۔ کیا مطلب؟ جنت پانا تو بہت دور کی بات ہے،
جنت پانا تو بہت دور کی بات ہے، اگر اس دن قیامت کے دن آدمی عذاب سے ہی بچ گیا تو یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جنت پانا تو بہت دور کی بات ہے، اگر اس دن عذاب سے ہی آدمی بچ گیا تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ لہذا ہم لوگوں کے پیش نظر ان آیتوں کو سامنے رکھ کر کے دو بات ہمیشہ رہنا چاہیے۔ پہلے یہ کہ اللہ کی توحید کو اختیار کریں، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی کو ہی ہمیشہ چوز کریں، اللہ کی نافرمانی والی زندگی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا